فضل یزدانی ہے، عید قربانی ہے۔ اللہ کی ذات ہے کہ اتنا بڑا جانور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کس آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان میں اور خاص طور پہ میں کہوں تو کراچی میں شاندار جانور قربانی کے لیے آتے ہیں، اور سبحان اللہ مسلمان بڑی خوش دلی کے ساتھ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ ہماری عمارت میں بھی شاندار انداز میں قربانی کے جانور آ چکے ہیں، ایک عجب خوشی کا سما ہے، اور یہ سما پورے پاکستان میں جاری ہے، بچہ بچہ خوش ہے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یاد کیجئے ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ اللہ اکبر، یہ سوچنا اور کہنا تو آسان ہے، مگر یہ کر گزرنا یہ واقعی ایک طرح سے ناممکن ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ منتوں سے مانگے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے، اور جب ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا، چھری بھی پھیر دی، مگر اللہ کریم نے سبحان اللہ جنت سے ایک بینڈا بھیجا، اور وہ ان کے لیے فدیہ بن گیا، اور اس کے بعد سے رہتی دنیا کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرنا قرار دے دیا گیا۔ ہم سب لوگوں پر، وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں ان سب کے لیے قربانی واجب قرار دی گئی۔ اللہ کی رحمت سے مسلمان بڑی خوش دلی کے ساتھ دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی سبحان اللہ کس قدر بڑی نیکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، گویا ملینز اینڈ ملینز نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کام ہے، اور اس قربانی میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ وہ جانور جن سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے ہم انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس قربانی میں ہم اپنی بری خواہشات کو بھی قربان کریں۔ ہماری سوشل میڈیا مجلس کے ذمہ دار بھی ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ماشاء اللہ۔ آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ، مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ۔ جانوروں کی ابھی ہمیں زیارت کروائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں مبارک جو اس سال اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، اس بار ہم نے اپنا بڑا جانور بھی لے لیا ہے، کچھ چھوٹے جانور بھی لے لیے ہیں، چونکہ میں اور میرا بھائی ہم مل کے قربانی کرتے ہیں، تو ایک بڑا جانور ہمارے بھائی کے گھر پہ اس بار قربان ہوگا، اور ہماری شروع سے الحمدللہ ترکیب ہوتی ہے کہ جو بڑا ہیوی جانور ہوتا ہے وہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام قربان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر والا ہم اپنی فیملی کے حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جانور ہم نے ابھی لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ انشاءاللہ قربان کریں گے اس بار عید پر، اور یہ 2 دمبے ہیں اور ایک بکرا ہے۔ ابھی مزید کچھ جانور بھی لینے ہیں انشاءاللہ، تو ابھی جو آ گئے ہیں تو یہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ اصل بات تو یہ ہے، آپ کو جانوروں میں کون سا جانور پسند ہے، بڑا جانور یا چھوٹا جانور، بکرا، دمبا یا گائے، اونٹ؟ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو وہ ساری پسند ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایزی ہوتا ہے، اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو اس کو گھمانا آسان ہوتا ہے۔ بڑا جانور بعض اوقات تو بڑا شریف ہوتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا جانور تھا، ہمارے پڑوسی بھائی لیتے ہیں تو کتنا آسانی سے موو کر رہا تھا۔ آپ کا نہیں تھا جانور؟ نہیں، وہ جانور میرا نہیں ہے۔ ہماری اس بلڈنگ میں ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول قربانی کر رہے ہیں، اور ایک سے ایک جانور اس بار ماشاءاللہ لوگ لے کر آئے ماشاءاللہ۔ حضور، پہلی دفعہ آپ نے اپنے جیب سے، اپنے پیسوں سے کب جانور خریدا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اس کے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، ظاہر ہے جب تک والدین حیات تھے تو سب کچھ انہی کا تھا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب بھی انہی کا صدقہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 12 15 سالوں سے تو پھر جب ہم نے کیا کیا سسٹم اسی طرح بنایا کہ جس کی جو قربانی ہے اس کی رقم وہ دے، اور واجب بھی ظاہر اسی پر ہے۔ تو میرا خیال ہے 12 15 سال تو ہو گئے کہ جب سے ہم اپنے اخراجات سے کر رہے ہیں قربانی، بلکہ الحمدللہ میں نے تو یہ سسٹم اپنے بچوں میں بھی رکھا ہے، یعنی میرے بیٹے دونوں ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو ان دونوں اور ان کے بچوں کی قربانی بھی وہ اپنے پیسوں سے کریں۔ کر تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تربیت ہے کہ یہ شروع سے ذہن بنے کہ بھائی ہمارے اللہ پاک نے ہمیں روزی دی ہے، تم اپنی رقم سے اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ تو الحمدللہ اپنی قربانی بھی وہ خود کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضور خود ذبح کرتے ہیں یا کسائی وغیرہ کی سہولیات؟ جی اصل میں مجھے تو ذبح کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، کووڈ کے زمانے میں ملا تھا، اور اب اس سال ابھی تک تو بدقسمتی سے میں حج پہ نہیں جا سکا ہوں، اللہ کرے ابھی بھی چلا جاؤں، اور اگر نہیں جا سکا تو نیت یہی ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان میں ہوں تو کچھ ذبح جو اپنے ہاتھ سے کروں، پھر اس کے بعد باقی سارے کام تو قصاب نہیں کرنے ہوتے ہیں۔
हुजूर खुद ही जानवर जाकर ख़रीदते हैं या कोई जाकर आपके लिए ख़रीद लेता है, या जैसे आपने बताया कि बड़े भाई होते हैं जो भाई वगैरह साथ करते हैं? जी, भाई तो मेरे छोटे हैं, बड़ा तो घर में उम्र में मैं हूँ। पहले बहुत शौक़ था, अब्बू के साथ जानवर लेने जाते थे और पूरी रात जाते थे मंडी में, मगर अब चूँकि मसरूफियात बहुत हो गई हैं तो अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मेरा बेटा ले आता है या मेरे भाई ले आते हैं। तो इस बार भी मैं मंडी नहीं गया अभी तक, ये सब जानवर वगैरह उन्होंने ही लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि ये वाला जानवर जो है, मैं खुद एक जगह गया था, हमारे इस्लाम भाई उन्होंने इस कारोबार को कर रहे, तो मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन मैंने वीडियो बना के बच्चों को और भाई को भेज, उन्होंने कहा पसंद आ गया तो हमने उसको मंगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार ये जानवर मैंने ख़रीदा है। और रसूलुल्लाह के नाम पर कौन सा ज़िबा? नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर जानवर वो इससे बड़ा है, वो असल में हमारे भाई के घर पे खड़ा हुआ है, तो वो वहाँ कुर्बान होगा, और ये हम फैमिली मेंबर्स के नाम पर कुर्बानी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बकरा भी आपका है? जी, ये भी है, और ये दो दुम्बे भी हैं इंशाल्लाह। ये दुम्बा भी नबी पाक के नाम कुर्बान होगा इंशाल्लाह। खूबसूरत है माशाल्लाह। हुजूर जब ईद का मौका होता है तो ईद समझे कि हुजूरी रहती है, अगर वालिदैन साथ ना हो या जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, तो एक तो ईद पर क्या महसूस करते हैं आप, इस हवाले से बताइएगा, और जिनके वालिदैन नहीं हैं तो उनको बकरा ईद पर क्या करना चाहिए उनके लिए? जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान होगा, तो उससे बाज़ औक़ात कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कुर्बानी तो अल्लाह के नाम पर ही होती है। अब ईसाले सवाब में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का ईसाले सवाब करते हैं। अब देखिए ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमें नहीं भूले, मिना में नबी पाक ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत के नाम की कुर्बानी की। अब वो नाम पर कुर्बानी का मतलब ये हुआ कि उम्मत के ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमें नहीं भूले, तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो मैं तो तमाम आशिकान रसूल से कहूँगा कि जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है, अपनी कुर्बानी तो करें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ईसाले सवाब के लिए भी कोई कुर्बानी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिनके वालिदैन नहीं, आपने सवाल किया, तो वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए भी अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी करते हैं, बल्कि इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे नाना नानी और दादा दादी के ईसाले सवाब के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की तरकीब बनाई है। और सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, जितनी अल्लाह पाक तौफीक दे, हमें ये करते रहना चाहिए। उन बुज़ुर्गों के नाम पर, उनके ईसाले सवाब पर हम कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह कहते हैं हम अपना तोहफ़ा पेश करेंगे, सखी फिर जब हमें अता फरमाएंगे तो अपनी शान से अता फरमाएंगे। तो आपके वालिदैन यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, खुश नसीब है जो ईद पे वालिदैन जिनके साथ हैं। ज़ाहिर ईद की खुशियाँ हों और माँ बाप का साथ हो तो उसकी तो लुत्फ़ ही और हो जाता है। तो यकीनन हर ईद पर वालिदैन याद आते हैं। ख़ास तौर पे मेरी वालदा जो थी, वो ज़ाहिर है कि फिर वो एक बड़ी खातून जब घर में होती हैं तो फिर वो कुर्बानी के गोश्त का सारा निज़ाम बनाना, इंतज़ाम करना, तरह तरह के खाने, तो ऐसे तमाम मौके पर माँ बाप बहुत याद आते हैं। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अब उनको जन्नत के खाने नसीब फरमाए और जन्नत की नेमतें नसीब फरमाए। खाने की बात हुई अब्दुल अजीज भाई, तो बकरा ईद के गोश्त का बना हुआ कौन सा ऐसा खाना है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको पसंद हो, और वालदा के हाथ का कौन सा खाना ज़्यादा आप मज़े ले लेकर खाते थे? माँ के हाथ की तो हर चीज़ ही प्यारी होती है, मगर हमारी वालदा सिरी पाए बहुत अच्छे बनाती थी और बड़े शौक़ से हम उनको खाते थे। और कुर्बानी के गोश्त की ज़ाहिर कलेजी वो बड़ा जल्दी भी बन जाती है, उसका बारबेक्यू भी ज़रा फास्ट हो जाता है। तो बाकी तो ये मेरा ख्याल है कि कोई भी अच्छा खाना बन जाए तो खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जानवर हम लेकर आते हैं, छोटे होते हैं तो ज़्यादा करीब हो रहे होते हैं बच्चे, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था, तो कभी बचपन में कोई ऐसा हादसा आपके साथ हुआ हो, कभी जानवर ने आप पर शफकत की हो, कभी कोई लात मार दी हो? हाँ, जानवर एक बार हमारा जो ना भाग गया था, जब हम खारादर में रहते थे ना, तो वो बैल था गालिबन, और वो ऐसा भागा जनाब रस्सी तोड़ा के पूरा मोहल्ला भागा फिर उसके पीछे। अच्छा। और जो है हम तो कहीं दूर रह गए, यानी हम तो पीछे रह गए, उसमें कई लोग ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि हुआ ये कि वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो ख़तरनाक था, किसी को टक्कर मारी, किसी को गिरा दिया, जो पकड़ने जाता रस्सी तो वो उसको साथ घसीट जाता। तो बिल्कुल समझदार लोगों ने बोला कि इसको छोड़ दें, और पीछे मोटरसाइकिल पे वो जाते रहे, मतलब उसको छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ा नहीं। और मुझे उस वक्त टेक्निक समझ आई कि एक वक्त आएगा ये खुद थक जाएगा। अब ज़ाहिर है कराची की सड़कें, वो दौड़ता रहा कभी इधर कभी उधर, जाते 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 फिर किसी एक सड़क पे जाके वो खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया तो प्यार से जाकर उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। तो ये भी समझ आया कि बाज़ औक़ात भागते जानवर के पीछे भागना जो है ना, वो और उसको और सब बरंगेख्ता करता है दौड़ने पर, भागने पर। तो ऐसे वाक़यात आज भी हो जाते हैं। और यहाँ मैं एक और बात कहूँगा, अभी मैं पहले भी थोड़ी देर पहले हमारे पड़ोसी को अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ औक़ात हम अपने छोटे बच्चों को बहुत क्लोज़ कर देते हैं जानवर के साथ। अच्छा, जानवर जानवर है, एक बात हमेशा याद रखें। अब उसको एक ही बार है ना, उसको कभी गुस्सा आ गया और हमारे किसी छोटे बच्चे को तकलीफ़ हो जाए, तो बाज़ औक़ात बहुत हैवी जानवर को बड़े छोटे बच्चे के हाथ में देकर
کر لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرے کچھ نہ ہو, لیکن ایسی ویڈیوز بھی بعد میں آتی ہیں کہ وہ ایک ٹکر مارتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ زخمی ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے اس کو تکلیف پہنچ جائے. تو اس کو اس طرح نہ لیں. یہ جنگل کے یا گاؤں گوٹھوں کے یا میدانوں میں رہنے والے جانور ہیں, احتیاط بہت ضروری ہے. حضور قربانی ہوتی ہے تو گوشت کی تقسیم کاری بھی ہوتی ہے, 3 حصے کرنے کی بھی ترغیب موجود ہے دین میں. تو آپ سب سے پہلے گوشت کس کے یہاں پہنچاتے ہیں؟ اصل میں میں نے جیسے کہا کہ مجھے یہاں قربانی کا موقع بہت کم ملا ہے, تو نارملی تو گھر والے یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں, اور نارملی پھر مجھے عید ٹرانسمیشن میں جانا پڑتا ہے. اور جب ہم یہاں نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ملازمین وغیرہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, غریب مسلمانوں کو گوشت تقسیم کیا جائے. اور تھوڑا سا بڑے جانور کا گوشت ہم کھاتے بھی کم ہے, تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ سارا ہی بڑھ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو کئی لوگ ابھی دیکھیں گے ویڈیو, کیا وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں گوشت اگر ان کو چاہیے آپ کے؟ ہمارے فیضان مدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ویسے ہی گوشت بڑھتا ہے, اور یہاں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ سے کئی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں, تو جس کے نصیب میں ہوگا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. حضور قربانی کے ساتھ ساتھ ایک ایونٹ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ حج کا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ حج پر گئے ہیں, تو کچھ یاد ہے کتنے حج کر لیے ہوں گے اب تک؟ میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کئی بار جانے کا موقع ملا ہے. بس آپ دعا کریں جب تک زندہ رہوں ہر سال حج نصیب ہوتا رہے. اس بار ابھی تک تو نصیب نہیں ہوا ہے, تو دل کی کیفیت میں ہی جانتا ہوں, تو اللہ کرے کہ یہ سفر بار بار نصیب ہو. آپ کا سفر بھی رہتا ہے انٹرنیشنلی, ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک, تو کبھی بقرعید ایسی آئی ہو کہ کہیں آپ پاکستان سے باہر ہوں, تو وہاں میری بقرعید جو ہے وہ اکثر پاکستان سے باہر ہی ہوئی ہے, لیکن وہ مکہ پاک میں ہوئی ہے, وہ اور کہیں نہیں ہوئی ہے, اور کہیں اور ابھی دیکھی بھی نہیں ہے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جیسا انداز قربانی کا اور جس شاندار انداز میں پاکستان میں ہوتی ہے, اور پھر اسپیشلی کراچی, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اتنا خوبصورت جانور اتنی خوش دلی کے ساتھ اور اتنے بڑے پیمانے پر اگر کہیں قربان ہوتا ہے تو یہ شہر کراچی ہے, اور اس کو یہ میرا خیال اعزاز حاصل ہے. اینڈنگ میسج حضور کو دینا میں یہاں عاشقان رسول سے یہی عرض کروں گا, قربانی کیجئے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے, دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو لاکھوں روپے خرچ بھی کریں اور ثواب نہ ملے. ہماری نیت یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ رب کی عطا سے کر رہا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا ہے. ایک اور بات, قربانی خوش دلی سے کریں, اسے بوجھ نہ سمجھیں کہ میرے اتنے پیسے چلے جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے. ان دنوں کچھ عجیب سے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی کہ جناب اتنا مہنگا جانور خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے کروڑوں روپے قربانی میں خرچ ہو رہے ہیں, اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کر دیں. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ غریبوں کی مدد انہیں صرف قربانی کے وقت, انہیں صرف حج کے معاملات کے وقت, انہیں صرف جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے وقت کیوں یاد آتی ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جناب والا اتنی مہنگی شادی کرنے کی بجائے کسی غریب کی شادی کر دیں, اتنے مہنگے موبائل فون خریدنے کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیں, جناب فلاں تہوار منانے کی بجائے کسی غریب کا بھلا کریں. یہ سارے اعتراض اسلامی تہوار کے موقع پر کیوں آتے ہیں؟ امید ہے یہ اشارہ آپ سمجھ جائیں گے, وہاں معاملہ کچھ اور ہے. ہمیں جب رب نے فرمایا اس کی رضا قربانی میں ہے تو اس خرچ کرنے کا ثواب انشاءاللہ بالکل ملے گا, ایک ایک خون کے قطرے پر آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر دیکھیں تو یہ بھی غریبوں کا ہی تو بھلا ہے کہ لاکھوں ان مسلمانوں تک قربانی میں گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال گوشت نہیں کھاتے. تو قربانی کیجئے, خوش دلی سے کیجئے, ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. اللہ ان قربانیوں کو ہم سب کے لیے جنت میں داخلے کی سواری بنا دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.